Sister, would you like to say the Shahada? Yes. Yes? MashaAllah. Takbir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक रुमान में रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले में एक खसूसी सवाल और जवाब के सेशन से खिताब कर रहे थे। एक नौजवान लड़की जो कि बज़ाहिर गैर मुस्लिम लग रही थी, और जब उसने अपना नाम बताया जो कि इसका नाम प्रिया था, जिससे साबित हुआ कि ये हिंदू है। ये लड़की इंतहाई मॉडर्न लिबास में थी और लग रहा था कि ये किसी सूरत इस्लाम कबूल नहीं करेगी। ये लड़की डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से सवाल पूछने के लिए आई। I would like to thank you for opening my eyes to how important it is not to follow any What's the name, faith. sister? What's the name, sister? My name is Priya. Priya. Okay, sister. आई, लेकिन हैरान कुन तौर पर इस लड़की ने अपने सवाल का आगाज करने से पहले सबको अस्सलाम वालेकुम कहा था। इस लड़की प्रिया ने कहा था कि सबसे पहले तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मेरी आंखें खोल दी है कि किसी भी मज़हब को आंखें बंद करके उस पर यकीन नहीं कर लेना चाहिए। उस लड़की ने कहा कि आज मुझे पता चल गया है आपकी बातें सुनने के बाद कि क्या ऐसा है मज़हब में जिस पर आंखें बंद करके यकीन करना चाहिए, और ऐसी कौन सी चीज़ है जिन पर हमें खुद से सवाल करना चाहिए। ये लड़की हिंदू थी और इसने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था। इस लड़की ने अपने सवाल में कहा कि मैं आज आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के यकीन के मुताबिक अल्लाह के भेजे गए आखिरी नबी हैं, लेकिन अल्लाह ने ऐसा क्यों किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी करार दिया और अब कोई नहीं आएगा, जबकि दुनिया में गुनाह बढ़ रहे हैं और एक नबी की शदीद ज़रूरत है कि वो दुनिया को गाइड करे। For why was Prophet Muhammad, peace be upon him, only the last prophet and no one after to guide in this sinful world? Sister asked a very good question. That why Prophet Muhammad, peace be upon him, was the last and final messenger. Why will no other messenger come after him? डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने सवाल सुनते ही कहा कि ये बहुत अच्छा सवाल है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब दुनिया को बहुत ज़रूरत है। गुनाहों से भरी हुई दुनिया है, इसमें आखिरी नबी आ चुके, अब कोई नबी क्यों नहीं आएगा। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि अक्सर लोग ऐसा ही एक और सवाल भी करते हैं कि अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर भेजने के बाद सबसे आखिर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और इन्हीं पर कुरान पाक नाजिल हुआ। कितना अच्छा होता कि सबसे पहले ही कुरान पाक नाजिल हो जाता और सबसे पहले ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाते। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने साथ में ये भी कहा कि ये दोनों सवाल दुरुस्त भी हैं। अकल में यही सवाल आता है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि इससे पहले कि मैं इस लड़की के हतमी सवाल की जानिब आऊँ, मैं पहले ये बता देता हूँ कि अल्लाह ताला ने इतने ज़्यादा पैगंबर क्यों भेजे, सबसे आखिर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक को क्यों भेजा। तो याद रखिए कि उससे पहले दुनिया के इंसानों का दिमाग मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं था वो मालूमात लेने के लिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, और जो कुछ कुरान पाक में है। पहले कुछ पैगंबर भेजे गए, इस दुनिया के इंसानों का जहन और दिमाग तैयार किया गया कि सिर्फ अल्लाह है जिसकी इबादत करनी है। अकीदा तौहीद समझाया गया। जैसा कि कोई बच्चा स्कूल जाता है तो उससे पहले दिन ABC और गिनती में 1 2 3 सिखाए जाते हैं, और फिर वो अगली क्लास में जाता है तो उसे जमा तफरी ज़रब देना या फिर अंग्रेज़ी के जुमले बनाना वगैरह सिखाया जाता है। ये सब कुछ बतजरीत होता है, मरहला ब मरहला तय करने के बाद होता है। अल्लाह को अच्छे से मालूम था कि ये हतमी पैगाम क्या है, वो कब देना है, लेकिन अल्लाह को ये भी मालूम था कि मेरे बनाए हुए मखलूक का दिमाग और जहन अभी उस सतह पर नहीं है कि वो बातें समझ सके। So Allah subhanahu wa ta'ala, our creator, He knows the human being the best. He knows what is the final message. He knows that the human beings have not yet developed to receive the last and final message. So therefore all the preachers to go to nursery, you study A, B, C, D, and then you keep on going ahead. Then mathematics 1, 2, 3, 4, 2 plus 2 is equal to 4. Then you study other things, multiplication, division, and you keep on evolving. लेकिन दोस्तों इस लड़की का सवाल ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी
نبی کیوں نہیں آئے گا، جبکہ دنیا میں تو بہت سے گناہ ہیں اور ان گناہوں کو سدھارنے کے لیے نبی کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب 1,24,000 پیغمبر بھیج کر دنیا کے انسانوں کا دماغ بالکل تیار کر دیا اور اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب ان کو جو بات سمجھائی جائے گی وہ یہ سمجھ سکیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے آخری میسج بالکل حتمی پیغام قرآن مجید کی کتاب نازل کرنے کی صورت میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد سے انسانوں تک پہنچایا۔ اور اللہ نے جب اس بات کو یقینی بنا لیا کہ اب یہ میسج پہنچ جائے گا تو پھر نبی نازل کرنے کا سلسلہ بند فرمایا، اور اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ذمہ داری کہ دین اسلام کو پھیلانا ہے اور حق کی بات کو دوسروں لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے سبھی مسلمانوں کو دے دیے ہیں۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، ہم مسلمانوں کو ہی اس دنیا میں پھیلانے والی برائیوں اور فسادات کے خلاف آواز اٹھانی ہے اور ہمیں ہی دین اسلام کا پیغام پہنچانا ہے۔ Now since the message will not change, we don't require a messenger. So what does Allah do? Allah tells the Muslim, it is your duty now to deliver the message. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہاں پر یہ بات جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے ختم ہونے کا ایک دن مقرر کیا ہے جو ہم میں سے کسی کو نہیں پتا، لیکن حدیث کی مدد سے ہمیں قیامت سے پہلے ہی کچھ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں۔ ان میں سے کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں، کچھ بڑی اور واضح نشانیاں ہیں، اور ایک نشانی یہ بھی ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اللہ اپنا آخری نبی بھیج دے گا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کے بعد ہی قیامت آئے گی۔ لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی کی صورت میں اس دنیا میں آنا قیامت کی کچھ نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی تھا۔ That now the world is going to end, but how long will it take? Allah alam, 100 years, 200 years, 1000 years, 10,000, we don't know. So that was the first minor sign coming of the last and final messenger. One of the first few signs, earliest sign of the end of the world is the coming of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب کوئی نبی نہیں بھیجنا، کیونکہ قرآن پاک میں ساری بات بتا تو دی گئی ہے۔ جب ساری باتیں بتا دی گئی ہیں، اللہ کا پیغام نیچے تک پہنچ چکا ہے تو پیغمبر کی بھی ضرورت نہیں۔ جب پیغام پہنچ گیا تو پیغمبر بھی نہیں چاہیں، لیکن اللہ نے پورے مسلم امہ کو یہ ضرور بتا دیا کہ اسلام کے بارے میں جو کچھ سیکھو وہ دوسروں تک ضرور پہنچاؤ، یہاں تک کہ دنیا کے کسی بھی مسلمان کے لیے سب سے اچھا پیشہ اور کام اگر کچھ ہو سکتا ہے جس کے لیے وہ اپنی پوری زندگی وقف کر دے، وہ دعوت تبلیغ ہے، داعی بن جانا ہے۔ So the reason Allah did not get a new messenger because Quran is the last and final message. There is no new message, no new messenger. But Allah saw to it that He told the Muslim Ummah that we have to deliver the message to the others. And He said that the best profession for the Muslim is of a dai, which I touched in my talk. ڈاکٹر ذاکر نائک جواب دے رہے تھے اور پریا نامی یہ غیر مسلم لڑکی خاموشی سے کھڑی ہوئی سن رہی تھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس دنیا تک یہ پیغام اور اپنے پیغام انسانوں تک پہنچانے کا یہ طریقہ کار اتنا شاندار اور با اثر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک نازل ہونے کے بعد جب آخری پیغام اللہ کا اس دنیا تک پہنچا دیا تو یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور یہ کبھی رکا نہیں ہے، یہاں تک کہ آج کے دور میں اپنے آپ ارد گرد دیکھ لیجئے، دنیا میں سب سے چھوٹی کو مانے جانے والے، سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنائے جانے والے، ہر وقت کسی نہ کسی بات پر تنقید کا نشانہ بنائے جانے والے مسلمان ہی ہے، لیکن یہ دنیا کا تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب بھی ہے۔ Today in the world more than 25% of the human population are Muslims. Today in the world the most looked down upon people in the world are the Muslims. The most targeted people in the world are the Muslims. The most criticized people in the world are the Muslims. Everyone is against us, yet the message is going. It is the end of time, sister. So because it is the end of time, there will be no other messenger. But the power of the message is so strong, it is encompassing many people in the world. ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ کہتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹا اور کہا کہ بس یہاں پر بات ختم کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام دنیا تک پہنچا دیا،
آخری پیغام اور آخری نبی کے ذریعے اب ضرورت نہیں ہے، لیکن پیغام پہنچنے کا طریقہ اتنا پر اثر اور شاندار اور جاندار ہے کہ آج تک وہ پیغام دنیا میں موجود ہے اور پھیلا ہوا ہے، پھیل رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ جو ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی سے یہ کہا تو اس لڑکی نے فوراً سے کہا کہ میرا ایک اور سوال بھی ہے۔ The basic answer, sisters, because the message is last, the message has to be last, but the message is so strong and the message is so loving, so powerful, so universal that it's transforming the world. I just had last question. Why did Allah create this world and put us through this test when He had to end the world again? Sister asked another important question. اب اس لڑکی نے یہ سوال کر دیا تھا کہ میرا آخری سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک دن ختم ہی کرنا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی کیوں ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً سے کہا کہ یہ سوال بہت اچھا ہے کہ اللہ نے یہ دنیا بنا کر ہمیں اس میں کیوں رکھا ہے جب اس کو ایک دن ختم ہی کرنا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن پاک کی سورہ الزاریات میں دے دیا ہے، جہاں ایک آیات کا ترجمہ اور مفہوم ہے کہ ہم نے اس دنیا کے انسانوں اور جن دونوں کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ The answer to this question is given in Surah Dhariyat, chapter number 15, verse 50. It says, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ That we have created not but the men and the jinn, but to worship. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے، آزمائش ہے، بالکل ویسے ہی امتحان۔ اب اگر وہ جا کر ٹیچر سے پوچھے کہ آپ بچوں سے امتحان کیوں لیتے ہیں، ٹیچر کہے گا تاکہ جو لوگ ٹیچر کی ہدایت پر اور اس کی پڑھائی ہوئی باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرتے ہیں وہ پاس ہو جائیں گے، جو نہیں کرتے وہ فیل ہو جائیں گے، لہٰذا امتحان تو ہے۔ اسی طرح سے زندگی ہے، جس نے اللہ کی ہدایت پر عمل کیا اور قرآن پاک پر عمل کیا تو وہ پاس ہو جائیں گے اور جنت میں جائیں گے۔ اسی لیے یہ زندگی امتحان ہے، جو عمل نہیں کریں گے وہ فیل ہو جائیں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ Like you asking a teacher, why are you taking examination? In the examination, sister, some people pass, some people fail, correct? So if you follow the guidelines of the teacher, you will pass. If you don't follow, you will fail. So the teacher is testing who is worth passing. So Allah subhanahu wa ta'ala, it's mentioned in the Quran, asked, who would like to undergo this test? ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو ہی اس لڑکی کو سمجھایا تو اس کے فوراً بعد اس سے سوال کیا کہ کیا آپ یقین رکھتی ہیں کہ ایک اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے؟ جواب میں اس ہندو لڑکی پریا نے کہا جی ہاں میں مانتی ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے آخری نبی ہیں؟ اس لڑکی نے کہا جی ہاں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا کہ بتوں کی پوجا کرنا حرام ہے؟ اس لڑکی نے کہا جی ہاں میں یہی یقین رکھتی ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو ہی یہ سب سنا تو کہا کہ ماشاءاللہ آپ تو مسلمان ہی ہیں، خالص کام تو ہو گیا، آپ تو ویسے ہی اسلام قبول کر چکی ہیں۔ یہ سن کر پورا حال تالیاں بجانے لگا اور یہ لڑکی رونے لگی، جس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا دراصل یہ خوشی کے آنسو ہے۔ And you believe idol worship is wrong, and you believe that Prophet Muhammad, peace be upon him, is the messenger of Allah, then according to me you're a Muslim. Sister, would you like to say the Shahada? Would you like to say it in Arabic? There are tears of joy, sister. Would you like to enter the fold? According to me, already a Muslim. Would you like to proclaim it? Yes. Yes? MashaAllah. Takbir. جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی سے 2-3 بار پوچھا کہ کیا تم کلمہ شہادہ پڑھ کر اسلام قبول کرنا چاہتی ہو، 2-3 بار پوچھنے پر اس لڑکی نے ہاں کہا، جس پر پورا حال تالیاں بجا رہا تھا۔ ساتھ ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ مجھے امید ہے کہ کوئی آپ پر کوئی دباؤ تو نہیں ڈال رہا، کوئی زبردستی نہیں کر رہا اور آپ یہ اپنی مرضی سے قبول کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ سب کہنے کے بعد اس لڑکی پر یہ بھی واضح کر دیا کہ میں آپ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ آپ نے شروع میں کہا کہ آپ نے میرے لیکچر سنے ہیں اور آپ کی آنکھیں کھل گئی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اسلام کا بنیادی نالج ہوگا، لہٰذا کیوں نہ آپ اسلام قبول کر لیں۔ اسی لیے میں نے آپ کو یہ پیشکش کی ہے
اس کے بعد جو ہوا وہ مناظر آپ خود دیکھ لیجئے، اور انہی مناظر کے ساتھ ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ یہ مناظر ضرور دیکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ Yes. Yes? MashaAllah. Takbir. I hope no one is forcing you, sister. You are doing it out of your own free will. Yes. And I'm asking you because you said that you have heard my lectures, so surely you may be having a substantial, some knowledge of Islam. Yes, I do. MashaAllah, sister. I'll just say it in Arabic and you can repeat it, sister. Ashhadu Ashhadu Allah. Allah. Have the microphone close, please. Allah. Ashhadu Ashhadu Allah Allah. ilaha Ilaha. illallah Illallah. wa ashhadu Wa ashhadu. anna Anna. Muhammadan Muhammadan. abduhu Abduhu. wa rasuluhu. Wa Rasulullah. I bear witness I bear witness that that there is no God there is no God but Allah, but Allah, and I bear witness and I bear witness that that Prophet Muhammad Prophet Muhammad is the messenger is the messenger and servant of Allah. and servant of Allah. Takbir! 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 MashaAllah, sister, may Allah subhanahu wa ta'ala grant you Jannat al-Firdaus, and really you have taken a bold step, and may Allah subhanahu wa ta'ala guide you more, and may He help you, because I can make out, MashaAllah, that you have already gained a lot of knowledge, and your questions were very questions of intelligence, and MashaAllah, may Allah subhanahu wa ta'ala give you more knowledge of the deen, may He help you to guide your parents, guide your family members, and guide your friend, sister. Jazakallah shukran, sister. May Allah reward you. MashaAllah.